الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد کے معنی ابو جعفر بن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، الحمدللہ کے معنی یہ ہیں کہ شکر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اس کے سوا جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے یا اس نے جو بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے ان میں سے کوئی بھی اس کا مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان تمام بے حد و حساب نعمتوں سے سرفراز فرمایا جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی اطاعت کرنے کے لیے تمام اسباب عطا فرمائے، فرائض ادا کرنے کے لیے اپنے بندوں کو تمام جسمانی طاقتوں سے نوازا، اور پھر دنیا میں رزق کی فراوانی عطا فرمائی اور زندگی بسر کرنے کے لیے کسی حق کے بغیر انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں۔ عالم کا لفظ خود بھی اسم جمع ہے کیونکہ اس کے لفظ سے اس کا کوئی واحد نہیں ہے۔ آسمانوں اور بر و بحر کی مخلوقات کی انواع و اقسام مختلف عالم، اسی طرح ایک زمانے اور ایک نسل کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن کی ملکیت کی تخصیص کے یہ معنی نہیں کہ باقی دنوں کی ملکیت کی نفی ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ رب العالمین ہے اور یہ دنیا اور آخرت دونوں کو شامل ہے۔ قیامت کے دن کی طرف اضافت اس لیے کی گئی ہے کہ اس دن کوئی کسی چیز کی ملکیت کا دعوے دار نہ ہوگا، بلکہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو بات کرنے کی بھی جرأت نہ ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کے لغوی معنی عجز و انکسار کے ہیں۔ اس راستے کو کہا جاتا ہے جو روندا ہوا ہو۔ ایاکا کو یہاں جو فعل و فاعل سے مقدم اور مکرر ذکر کیا گیا ہے تو یہ تمام اور حصر کے لیے ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ اطاعت و بندگی کا کمال درجہ ہے۔ سارا دین انہی دو جملوں پر مبنی ہے، جیسا کہ لفظ سلف نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسا کہ بعض اسلاف نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا راز ہے، اور سورہ فاتحہ کا راز اس کلمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں مضر ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اظہار ہے اور دوسرے میں اپنی طاقت و قوت کا انکار بھی ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا اعتراف بھی۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھاؤ ہمیں سیدھا راستہ۔ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ ہدایت کے معنی، یعنی ہدایت کے معنی ارشاد و توفیق کے ہیں۔ لفظ ہدایت کبھی تو بنفسہ متعدی ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت اہدنا الصراط المستقیم میں ہے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم کو سیدھا راستہ القا کر دے، سیدھے راستے کی توفیق دے دے، ہمیں سیدھے راستے سے نواز دے یا سیدھا راستہ عطا فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ صراط مستقیم پر گامزن لوگ، جہاں تک انعام یافتہ نے بارگاہ الہی کا تعلق ہے تو ان سے مراد وہ سعادت مند ہیں جن کا سورہ نساء کی عنایت میں ذکر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں
وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء علیہم السلام، صادقین، شہداء اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ فرمان الہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت فرما، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن کی صفات کا تذکرہ قبل ازیں کر چکا ہے، اور یہی اہل ہدایت و استقامت ہیں۔ اللہ ان کے رسولوں کی اطاعت بجا لانے والے اور احکام الہی کے سامنے سر اطاعت جھکانے والے ہیں، اور ان کے منع کردہ امور سے اجتناب کرنے والے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کے رستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوتا رہا، کیونکہ ان کے ارادوں ہی میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حق کو معلوم کرنے کے باوجود اسے اختیار نہ کر سکے، اور نہ ان لوگوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو گمراہ ہیں۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم ہی سے محروم ہیں، ضلالت و گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، اور حق کی راہ انہیں سجھائی نہیں دیتی۔ صحیح مسلم حضرت ابو موسیٰ شعریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آمین کے معنی ہے ہماری امید کو ناکام نہ کرنا، اور اکثر ائمہ نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما۔